سبق نمبر 135، سورۃ الاعراف کا رکوع نمبر 16، آیت نمبر 130 تا 141۔ قرآن مجید کی تلاوت حرفی لفظی اور با محاورہ ترجمہ بما تشریح حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ وَلَقَدْ اور بالتحقیق اخذنا پکڑ لیا ہم نے آل فرعون فرعون والوں کو بالسنین قحط سالیوں کے ساتھ ونقص اور کمی کے ساتھ من الثمرات میووں سے لعلہم تاکہ وہ یذکرون نصیحت مانیں۔ پوری آیت۔ اور یقیناً فرعون والوں کو ہم نے سال ہا سال قحط میں اور میووں کی کمی میں مبتلا رکھا تاکہ وہ سمجھ جائیں۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ فَإِذَا پھر جب جاءتہم آتی ان پر الحسنۃ کوئی بھلائی قالو کہتے وہ لنا ہمارے لیے ہذہ یہی ہے وَإِن اور اگر تصبہم پہنچتی انہیں سیئۃ کوئی برائی یطیروا نحوست لیتے وہ بموسیٰ موسیٰ کی ومن اور اس کی جو معہ اس کے ساتھ ہے الا آگاہ رہو انما سوائے اس کے نہیں طائرہم نحوست ہے انہی کی عند اللہ اللہ کے ہاں ولیکن اکثرہم اور لیکن اکثر ان کے لا یعلمون نہیں جانتے۔ پوری آیت۔ پھر جب انہیں خوشحالی پہنچتی تو کہہ دیتے یہی ہمارے لائق تھی، اور اگر انہیں بدحالی پہنچتی تو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیتے۔ آگاہ رہو اللہ کے ہاں صرف انہی کی نحوست ہے لیکن اکثر ان کے جانتے ہی نہیں۔ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ۔ وقالو اور بولے وہ مہما جو کچھ تأتینا لائے گا تو ہمارے پاس بہی ساتھ اپنے من آیتن کوئی نشانی لتسحرنا تاکہ تو ہم پر جادو کر دے بہا اس کے ذریعہ سے فما تو نہیں نحن ہم لکا تیرے لیے بمؤمنین ایمان لانے والے۔ پوری آیت۔ اور بولے تو جو بھی کوئی نشانی اپنے ساتھ ہمارے پاس لے کر آئے گا تاکہ تو اس کے ذریعے ہم پر جادو چلا سکے تو پھر بھی ہم تجھ پر ایمان لانے والے نہیں۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ فَأَرْسَلْنَا پھر بھیجا ہم نے علیہم الطوفان ان پر طوفان والجراد اور ٹڈیاں والقمل اور جوئیں والضفادع اور مینڈک والدم اور خون آیات نشانیاں مفصلات الگ الگ فاستکبروا تو تکبر کیا انہوں نے وکانوا اور تھے وہ قوم مجرمین مجرم قوم۔ پوری آیت۔ پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون الگ الگ نشانیاں کر کے پھر بھی انہوں نے تکبر ہی کیا اور وہ تھے ہی مجرم لوگ۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ ولما اور جب بھی وقع واقع ہوتا علیہم ان پر الرجز عذاب قالو کہتے وہ یا موسیٰ ادعو اے موسیٰ دعا کر لنا ہمارے لیے ربک اپنے رب سے بما
اس کے سبب جو عہدہ عہد کیا اس نے عندکا تیرے پاس، لئن کہ اگر کشفتہ دور کر دے تو عنا ہم سے الرجزا عذاب کو، لنؤمنن تو لازمی ہم ایمان لے آئیں گے، لکا تیرے لیے، ولنرسلن اور لازمی ہم بھیج دیں گے، معاکا تیرے ساتھ، بنی اسرائیل کو۔ پوری آیت۔ اور جب بھی ان پر کوئی عذاب آتا تو کہتے، اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے اس عہد کے ذریعے دعا کر جو اس نے تیرے ساتھ باندھ رکھا ہے کہ اگر وہ ہم سے عذاب اٹھا لے تو ہم ضرور تجھے مان لیں گے اور ہم بنی اسرائیل کو ضرور تیرے ساتھ بھیج دیں گے۔ فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون۔ فلما پھر جب کشفنا دور کر دیتے ہم عنہم ان سے الرجزا عذاب کو، الی اجل ایک مدت تک، ہم انہیں بالغوہ پہنچنا تھا اس تک، اذا ہم اچانک وہ ینکثون وعدہ توڑ ڈالتے۔ پوری آیت۔ پھر ہم جب ان سے ایک مدت تک عذاب کو اٹھا لیتے کہ انہیں اس تک پہنچنا تھا تو اچانک وہ وعدہ توڑ دیتے۔ فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين۔ فانتقمنا پھر انتقام لیا ہم نے، منہم ان سے، فاغرقناہم پھر ہم نے غرق کر دیا ان کو، فی الیمی دریا میں، بانہم بوجہ اس کے جو، کذبوا جھٹلایا انہوں نے، بآیاتنا ہماری آیتوں کو، وکانوا اور تھے وہ، عنہا اس سے، غافلین غافل رہنے والے۔ پوری آیت۔ پھر ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان کو ہم نے دریا میں ڈبو دیا، اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور وہ تو اس سے غافل ہی تھے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ اور ہم نے وارث بنا دیا قوم کو، الذین وہ جو، کانوا تھے وہ، یستضعفون کمزور سمجھے جاتے، مشارق الارض زمین کے مشرق کا، ومغاربہا اور اس کے مغرب کا، التی وہ جو، بارکنا برکت رکھی ہم نے، فیہا اس میں، وتمت اور پورا ہوا، کلمۃ کلمہ، ربک تیرے رب کا، الحسنی اچھا، علی بنی اسرائیل بنی اسرائیل پر، بما بوجہ اس کے جو، صبروا صبر کیا انہوں نے، ودمرنا اور ہم نے برباد کر دیا، ما وہ جو، کانا تھا، یصنع فرعون بناتا فرعون، وقومہ اور اس کی قوم والے، وما اور وہ جو، کانوا تھے وہ، یعرشون اونچا کرتے۔ پوری آیت۔ اور ہم نے اس قوم کو وارث بنا دیا جو اس سرزمین کے مشارق و مغارب میں کمزور سمجھی جاتی تھی، جس میں ہم نے برکت رکھی ہے، اور بنی اسرائیل کے حق میں تیرے رب کا کلمہ خیر پورا ہوا کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا، اور جو کچھ فرعون اور اس کی قوم کے لوگ بناتے اور چڑھاتے رہے اسے ہم نے برباد کر کے رکھ دیا۔ وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون۔
وجاوزنا اور پار اتارا ہم نے بھی بنی اسرائیل البحر بنی اسرائیل کو سمندر کے فاتوا تو آئے وہ علی قوم ایک قوم پر یعکفون جمے بیٹھے تھے وہ علی اصنام بتوں پر لہم اپنے لیے قالوا یا موسیٰ بولے وہ اے موسیٰ اجعل بنا دے تو لنا ہمارے لیے الہن معبود کما جیسا کہ لہم ان کے لیے آلہتن معبود ہیں قال کہا اس نے انکم بے شک تم قوم تجہلون جہالت کرتی قوم ہو۔ پوری آیت۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار کرایا تو وہ ایک قوم کے ہاں پہنچے جو اپنے بتوں کے پجاری بنے بیٹھے تھے۔ بولے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ان کے معبودوں جیسا کوئی معبود مقرر کر دے۔ اس نے کہا بے شک تم تو جاہل قوم ہو۔ ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون۔ ان ہؤلاء بے شک یہ لوگ متبرن تباہ ہونے والے ہیں ما وہ بھی جو ہم وہ ہیں فیہ اس میں وباطل اور بیکار ہے ما وہ جو کانو تھے وہ یعملون کرتے۔ پوری آیت۔ بے شک یہ لوگ جس میں مبتلا ہیں سب تباہ ہونے والے ہیں اور بیکار ہے جو کچھ وہ کر رہے تھے۔ قال اغیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین۔ قال کہا اس نے اغیر اللہ کیا علاوہ اللہ کے ابغیکم میں ڈھونڈ کر تمہیں دوں الہن کوئی معبود وہو اور وہی ہے فضلکم مرتبہ دیا اس نے تمہیں علی العالمین جہانوں والوں پر۔ پوری آیت۔ اس نے کہا کیا اللہ کے علاوہ میں تمہیں کوئی اور معبود لا کر دوں حالانکہ اسی نے تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت بخشی ہے۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ وَإِذْ اور یاد کرو جب انجیناکم نجات دی ہم نے تمہیں من آل فرعون فرعون والوں سے یسومونکم اذیتیں دیتے تھے وہ تمہیں سوء العذابی برے عذاب کی یقتلون مار ڈالتے تھے وہ ابناءکم تمہارے بیٹوں کو ویستحیون اور زندہ چھوڑتے تھے وہ نساءکم تمہاری عورتوں کو وفی ذالکم اور اس میں تمہاری بلاء آزمائش تھی من ربکم تمہارے رب کی طرف سے عظیم بہت بڑی۔ پوری آیت۔ اور یاد کرو جب تمہیں ہم نے فرعون والوں سے نجات دی جو تمہیں بدترین تکلیفیں پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو مار دیتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور تمہارے رب نے اسی میں تمہاری سخت آزمائش رکھی تھی۔ سورۃ الاعراف کے 16ویں رکوع میں درج 12 آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 130 وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ سے لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ تک فرمایا اور یقیناً فرعون والوں کو ہم نے سالہا سال قحط میں اور میووں کی کمی میں مبتلا رکھا تاکہ وہ سمجھ جائیں۔ یعنی فرعون اور اس کے پیروکاروں نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ لینے اور خوب حق واضح ہو جانے کے باوجود بھی جب مخالفت نہ چھوڑی اور قوم موسیٰ پر مزید مظالم ڈھانے شروع کر دیے تو خدا نے ان پر مختلف قسم کے عذاب بھیجے، جن میں سب سے پہلا عذاب قحط کا تھا۔ بقول مفسرین لگاتار 7 سال بغیر بارشوں کے گزرے، جس سے پیداوار انتہائی کم ہو گئی، دیہاتوں میں کھیت اور شہروں میں باغ اجڑ گئے۔ خدا ایسا اس لیے کرتا ہے تاکہ ظالم لوگ ہوش میں آ جائیں۔ آیت نمبر 131 فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ سے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ تک
فرمایا پھر جب انہیں خوشحالی پہنچتی تو کہہ دیتے یہی ہمارے لائق تھی، اور اگر انہیں بدحالی پہنچتی تو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیتے۔ آگاہ رہو، اللہ کے ہاں صرف انہی کی نحوست ہے، لیکن اکثر ان کے جانتے ہی نہیں۔ یعنی فرعون اور اس کے پیروکاروں کی سرکشی اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ قحط زدگیوں میں بھی جب کبھی کوئی تھوڑی سی بہتری کے آثار نظر آتے، یعنی فصلیں اور میوے ذرا اچھے مل جاتے، تو رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنے اور پیغمبر کی نصیحتیں ماننے کی بجائے کہتے کہ یہ ہماری راست بازی اور نیکوکاری کا یا پھر ہماری سمجھداری اور تجربہ کاری کا نتیجہ ہمیں ملا ہے۔ اور جب نقصان بڑھ جاتا تو خدا سے ڈرنے اور توبہ کرنے کی بجائے الٹا پیغمبر خدا اور اس کے پیروکاروں کو منحوس کہہ کر خرابی کی وجہ انہیں قرار دے دیتے، کیونکہ ان کا کہنا تھا موسیٰ سے پہلے کبھی ایسے حالات پیش نہیں آئے۔ جواب میں اللہ نے فرمایا دنیا کان کھول کر سن لے، پیغمبر خدا کو اور اس کے ساتھیوں کو منحوس کہنے کی سزا اللہ کے ہاں تیار ہے، یا یہ کہ یہ ان کے اپنے کفر و شرک کی نحوست ہے جو اللہ کے ہاں شمار ہو رہی ہے، یا پھر نحوست کا ذخیرہ اللہ کے پاس ہے، جب چاہے جہاں چاہے اتار دے۔ نحوست زمانے اور چیزوں میں نہیں ہوتی، جیسا کہ مشرکوں کا عقیدہ ہے کہ فلاں وقت، فلاں سفر، فلاں چیز، فلاں شخص یا فلاں جگہ منحوس ہے۔ مشرک تو نحوست کا فیصلہ درخت یا دیوار پر بیٹھے کسی پرندے کو اڑا کر لیتے، پھر دائیں طرف اڑنے کو مفید اور بائیں طرف اڑنے کو منحوس سمجھ لیتے۔ عربی میں پرندے کو طائر کہا جاتا ہے۔ آیت میں پرندے کی اڑان سے اچھی بری فال لینے کو بھی طائر کہہ دیا گیا۔ آج کل بھی طوطے سے فال نکالی جاتی ہے جو سرے سے غلط ہے۔ فال نکالنے کے تمام طریقے شرع نے حرام کر رکھے ہیں۔ بہرحال فرعونیوں کا جرم ناقابل معافی بنتا گیا، جس کی سزا سے وہ بے خبر تھے۔ آیت نمبر 132 وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا سے فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ تک فرمایا، اور بولے تو جو بھی کوئی نشانی اپنے ساتھ ہمارے پاس لے کر آئے گا تاکہ تو اس کے ذریعے ہم پر جادو چلا سکے، تو پھر بھی ہم تجھ پر ایمان لانے والے نہیں۔ یعنی فرعون نے اپنی قوم کو پوری طرح قائل کر کے ضد اور عناد کی انتہا پر پہنچا کر یہ اعلان کر دیا کہ عصائے موسیٰ اور ید بیضا جیسی نشانیوں کی طرح جو بھی نشانی موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، ہم نہ وہ نشانی مانیں گے اور نہ ہی موسیٰ کی پیروی کریں گے، کیونکہ موسیٰ ایک جادوگر ہے۔ یہ بھی ممکن ہے تنبیہ کے لیے عذاب و سزا کی نشانیاں مراد ہوں، جن کی تفصیل اگلی آیت میں مذکور ہے۔ پتہ چلا ہمیشہ سے حق والوں کی مخالفت اسی نوعیت کی رہی ہے، نشانی یا دلیل جتنی چاہے مؤثر ہو، بس ماننی نہیں۔ آیت نمبر 133 فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ سے وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ تک فرمایا، پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون کی الگ الگ نشانیاں کر کے، پھر بھی انہوں نے تکبر ہی کیا اور وہ تھے ہی مجرم لوگ۔ یعنی جب یہ بات واضح ہو گئی کہ فرعون اور اس کے لوگ دلائل اور معجزات دیکھ کر نہیں سدھر رہے، تو خدا نے ان پر یکے بعد دیگرے مصیبتیں نشانیاں بنا بنا کر بھیجنا شروع کر دیں، تاکہ سمجھانے کے بعد ڈرانے میں بھی کوئی کمی نہ رہ جائے۔ سب سے پہلے طوفان بھیجا، یہ بارش، آندھی یا سیلاب کا یا پھر وبائی امراض، طاعون یا چیچک وغیرہ کا طوفان تھا۔ تفاسیر میں یہی اقوال منقول ہیں، جن سے بکثرت اموات ہوئیں۔ اس کے بعد ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون کے عذاب آئے۔ دو عذابوں قحط سالی اور میووں کی کمی کا ذکر پچھلی آیت میں آ چکا۔ اس سے قبل عصائے موسیٰ اور ید بیضا کو شامل کر کے کل 9 نشانیاں بنتی ہیں۔ انہی کے متعلق سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 101 میں فرمایا،
اور ہم نے موسیٰ کو 9 کھلی نشانیاں عطا کیں۔ بحوالہ تفسیر بغوی، ابن عباس، قتادہ اور سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہم سے منقول ہے، پہلی 4 نشانیوں کے باوجود جب فرعونیوں کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے بددعا کر دی، الہی ان پر ایسا عذاب بھیج دے جو ان کے لیے سزا، میری قوم کے لیے نصیحت اور آنے والوں کے لیے عبرت ہو۔ تو اللہ نے 7 روز تک مسلسل طوفانی بارش بھیجی، جس کے پانی میں فرعونیوں کے کھیت اور گھر تو ڈبو دیے گئے، مگر بنی اسرائیل ذرا بھی متاثر نہ ہوئے، حالانکہ سب کے گھر ملے جلے تھے۔ آخر کار فرعونی موسیٰ علیہ السلام سے نجات کی دعا کروانے پہنچ گئے کہ اب ہم ایمان لے آئیں گے۔ خدا کی قدرت، اسی سال کھیت ہرے بھرے ہو گئے اور پیداوار بڑھ گئی، جسے دیکھ کر وہ یہ کہتے ہوئے اپنے وعدے سے پھر گئے کہ یہ بارش موسیٰ پر ایمان نہ لانے کی سزا نہ تھی، بلکہ یہ تو ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت بن کر آئی تھی۔ اس کفران کے بعد اللہ نے اگلا عذاب ٹڈی دل کی شکل میں بھیج دیا، جس نے سب ہریالی چٹم کرنا شروع کر دی۔ پھر وہ ایمان لانے کا وعدہ لے کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس دعا کروانے پہنچ گئے۔ دعا کی برکت سے اور ایک روایت میں باہر نکل کر بحکم خدا موسیٰ علیہ السلام نے عصا سے اشارہ کر کے ٹڈی دل کی واپسی کروا دی۔ اس کے بعد فرعونی بچا کھچا اناج سنبھال کر یہ کہتے ہوئے اپنے وعدے سے پھر گئے کہ ایمان لانے کی ضرورت نہیں، اتنے سے اناج میں گزارا ہو جائے گا۔ پھر اگلا عذاب ایک کیڑے کی شکل میں خدا نے بھیج دیا۔ روایت ہے موسیٰ علیہ السلام نے ریت کے ٹیلے پر بحکم خدا اپنا عصا مارا تو اس میں سے چھوٹے چھوٹے کیڑے نکل کر فرعونیوں کی بستیوں میں پہنچ گئے۔ وہ بغیر پروں کے ٹڈی دل تھا، جوئیں تھیں، گندم کا کیڑا تھا، چچڑی تھی۔ یہ تمام اقوال منقول ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کیڑوں کی یہ تمام قسمیں نکل آئی ہوں، لکڑی کھانے والے، بچا کھچا اناج غلہ اجاڑنے والے، کپڑے ٹکنے والے، جسم کے سارے بال جھاڑنے والے۔ بہرکیف تنگ آ کر سب ایمان کے وعدے کے ساتھ نجات کی دعا کروانے پہنچ گئے، مگر نجات کے بعد یہ کہتے ہوئے پھر منحرف ہو گئے کہ اب تو ہمارا یقین مزید پختہ ہو گیا ہے کہ موسیٰ جادوگر ہی ہے، جس نے ریت کے ذرات کو ڈنڈا مار کر کیڑے بنا دیا۔ اس کے بعد مینڈکوں کا عذاب آ گیا۔ بستروں، برتنوں اور کھانے پینے کی اشیاء میں ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک پھدکنے لگے، حتیٰ کہ کروٹ لینا دشوار ہو گیا۔ کھانا کھانے یا بولنے کے لیے منہ کھولتے تو فٹ سے پہلے مینڈک منہ میں چلا جاتا۔ فرعونی چیخ اٹھے، حسب سابق وعدہ دیا، دعا کروائی، نجات کے بعد پھر منحرف ہو گئے۔ آخری عذاب خون کی شکل میں بھیج دیا گیا۔ ذائقے، رنگت اور بو میں ہر جگہ پانی۔ بنی اسرائیلیوں کے لیے تو پانی ہی رہتا، مگر فرعونیوں کے برتن، ہاتھ اور منہ میں جاتے ہی پانی خون بن جاتا۔ سب پیاس سے بلکنے لگے۔ لوگ فرعون کے پاس فریاد لے کر گئے تو وہ خود بھی پیاسا تھا۔ بولا موسیٰ کے پاس جاؤ، وہی اپنے جادو کا توڑ کر سکتا ہے۔ آخر کار یہ عذاب بھی دعا کی برکت سے ختم ہو گیا۔ مفسرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہر عذاب ہفتے سے ہفتے تک 7 دن کا ہوتا، جس کے بعد 1 ماہ کے وقفے میں دوسرا عذاب آتا، مگر فرعونی متکبر ہی رہے۔ ازلی اور ابدی مجرموں کی یہی علامت ہے۔ آیت نمبر 134، وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ سے وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل تک فرمایا، اور جب بھی ان پر کوئی عذاب آتا تو کہتے اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے اس عہد کے ذریعے دعا کر جو اس نے تیرے ساتھ باندھ رکھا ہے کہ اگر وہ ہم سے عذاب اٹھا لے تو ہم ضرور تجھے مان لیں گے اور ہم بنی اسرائیل کو ضرور تیرے ساتھ بھیج دیں گے۔ یعنی فرعونی لوگ یکے بعد دیگرے ہر آنے والے عذاب پر موسیٰ علیہ السلام کے پاس دعا کروانے پہنچ جاتے کہ اللہ کو اس وعدے کے حوالے سے مناؤ جو اللہ نے آپ سے کر رکھا ہے کہ میں تائب ہونے والوں کو معاف کر دوں گا، یا میں قوم کے حق میں نبی کی دعا قبول کر لوں گا، یا جو بھی نامعلوم وعدہ اللہ نے اپنے نبی کو دے رکھا ہوتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے
ان کا عقیدہ ہو کہ خدا اپنے نبی کی بات نہیں موڑ سکتا، یا لفظ بہا میں با قسم والی ہو کہ ہمیں قسم ہے اس وعدے کی جو بھی اللہ نے آپ سے کر رکھا ہے، ہم سدھر جائیں گے اور آپ کی ہر بات مان جائیں گے، واللہ عالم۔ مفسرین میں سے بعض کا کہنا ہے آیت میں وہ 5 عذاب مراد ہیں جن کا ذکر پچھلی آیت میں گزر چکا۔ کچھ کہتے ہیں خاص طاعون کا عذاب تھا جس میں ایک ہی دن 70,000 اموات ہوئیں جنہیں رات تک دفنایا بھی نہ جا سکا۔ آیت نمبر 135 136 فلما کشفنا عنہم الرجز سے وکانوا عنہا غافلین تک، فرمایا پھر ہم جب ان سے ایک مدت تک عذاب کو اٹھا لیتے کہ انہیں اس تک پہنچنا تھا تو اچانک وہ وعدہ توڑ دیتے، یعنی ایک عذاب اٹھائے جانے سے لے کر دوسرے عذاب کے آنے تک کی درمیانی مدت میں، یا عذاب کی وجہ سے موت آنے تک کی مدت میں، یا پھر بار بار عذاب اٹھائے جانے سے لے کر آخر کار غرق ہونے کی مدت میں فرعونی سدھر نہ سکے، وہ اپنی موت تک پہنچنے سے پہلے ہی وعدہ توڑ دیتے، یا خود سے ایمان لانے کی مدت طے کر کے پوری بھی نہ کرتے، فوراً توڑ دیتے۔ یہ بھی مطلب لیا گیا ہے غرق ہونے کی مدت تک انہیں پہنچنا ہی تھا، اس لیے بار بار عہد شکنی پر بار بار عذاب ٹلتے رہے۔ اگلی آیت میں فرمایا پھر ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان کو ہم نے دریا میں ڈبو دیا، اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور وہ تو اس سے غافل ہی تھے، یعنی فرعونیوں کو ہر بار ایمان لانے کے وعدوں نے کوئی فائدہ دیا، نہ ہی وہ بار بار عذاب ٹل جانے سے بچ سکے۔ بقول مفسرین موسیٰ علیہ السلام نے فرعونیوں کو 20 سال تک مسلسل سمجھایا، اسی دوران یہ عذاب بھی آتے رہے، مگر فرعونی آیات الہیہ کو جھٹلاتے ہی رہے، وہ آیات سے غافل رہے یا اپنے انجام سے غافل رہے، دونوں ہی مفہوم مراد ہو سکتے ہیں۔ بالآخر انہیں انتقام خداوندی نے آ گھیرا۔ موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیلیوں کو لے کر مصر سے نکل پڑے تو فرعون نے پیچھا کیا۔ راستے میں دریائے قلزم سے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ہمراہ معجزانہ طور پر گزر گئے، مگر فرعون اور اس کے لشکر کو اسی دریا میں غرق کر دیا گیا۔ آیت نمبر 137 وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ سے وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ تک، فرمایا اور ہم نے اس قوم کو وارث بنا دیا جو اس سرزمین کے مشارق و مغارب میں کمزور سمجھی جاتی تھی، جس میں ہم نے برکت رکھی ہے، اور بنی اسرائیل کے حق میں تیرے رب کا کلمہ خیر پورا ہوا کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا، اور جو کچھ فرعون اور اس کی قوم کے لوگ بناتے اور چڑھاتے رہے اسے ہم نے برباد کر کے رکھ دیا۔ یعنی فرعونیوں کو غرق کرنے کے بعد بنی اسرائیلیوں کو خدا نے برکتوں والی زمین کا وارث بنا دیا، جس کے مشارق و مغارب میں مراد پورے خطے میں بنی اسرائیل کو کمزور سمجھ لیا گیا تھا یا غلام بنا لیا گیا تھا۔ خدا نے وہ ساری زمین انہی کے حوالے کر کے وعدہ وفا کر دیا۔ بقول مفسرین برکتوں والی زمین سے ملک شام مراد ہے، یہی وہ سرزمین ہے جس کی برکتوں کے متعلق بکثرت احادیث مذکور ہیں۔ بعضوں نے مصر اور چند مفسرین نے ارض فلسطین بھی مراد لی ہے، لیکن زیادہ ترجیح ملک شام کو حاصل ہے۔ ممکن ہے فرعونیوں کے خاتمے کے بعد بنی اسرائیل کو جو آزادی نصیب ہو گئی تھی، پہلے مصر کی برکتوں سے، پھر فلسطین کی برکتوں سے جہاں موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے جانا چاہتے تھے، اور آخر کار کچھ مدت گزرنے کے بعد ملک شام کی برکتوں سے مالا مال کر دیا ہو۔ ظاہری برکتیں سبزہ، کھیت، باغات، نہریں وغیرہ ہیں، اور باطنی برکتیں انبیاء علیہم السلام کی جائے مسکن اور جائے مدفن ہونا ہے، یا پھر خدا کے علم میں زمین کی کوئی بھی برکت مراد ہو سکتی ہے۔ بنی اسرائیل کو مصیبتوں پر حد درجہ صبر کے باعث ان سہولتوں اور مرتبوں سے نوازا گیا۔ دشمن قوم نے جو کچھ بنا رکھا تھا، مراد اقتدار کے دوام کی منصوبہ بندی، اس میں آلات و وسائل، اسباب و افراد، تعمیرات وغیرہ سب شامل ہیں۔ جو کچھ اوپر چڑھا رکھا تھا، مراد اونچے اونچے محلات یا باغات، بیلیں وغیرہ جو اونچی چھتوں کی شکل میں ہوتے ہیں، سب ان کے لیے بیکار ٹھہرے۔ آیت نمبر 138 وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر سے قال انکم قوم تجہلون تک،
فرمایا اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار کرایا تو وہ ایک قوم کے ہاں پہنچے جو اپنے بتوں کے پجاری بنے بیٹھے تھے۔ بولے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ان کے معبودوں جیسا کوئی معبود مقرر کر دے۔ اس نے کہا بے شک تم تو جاہل قوم ہو۔ یعنی بنی اسرائیلیوں کو فرعونیوں سے نجات دلا کر جب دریائے قلزم پار کروایا تو جزیرہ نمائے سینا کی طرف جاتے ہوئے ان کا گزر قوم عمالقہ یا بنو لخم قبیلہ پر ہوا، جن کی بت پرستی دیکھتے ہی دل للچا گیا کہ ان کے معبودوں کی طرح ہمارا بھی کوئی ظاہری معبود ہونا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹ دیا کہ تم جہالت کی باتیں کر رہے ہو۔ اس میں تو شک نہیں کہ بنی اسرائیلی مسلمان تھے، مگر ایسا کہنا یا تو عرصہ دراز تک بت پرست فرعونیوں کی صحبت کے اثر سے تھا، یا وہ یہ سمجھے کہ نبی کو مجسم معبود بنانے کا اختیار حاصل ہے، یا نبی کا مقرر کردہ معبود خدا کے قرب کا ذریعہ بنے گا، یا پھر جہلاء کو غائب خدا کی پرستش سے وہ تسکین نہیں ملتی جو نظر آنے والی ہستی کی خوشامد اور پوجا پاٹ سے مل جاتی ہے۔ یہی بات شرک کی بنیاد ہے۔ آیت میں وضاحت ہے خدا کے کرشمے کھلی آنکھوں دیکھنے کے باوجود خدا کو شعور میں نہ لانا ہی جہالت ہے۔ آیت نمبر 139 140 ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ سے وہو فضلکم علی العالمین تک۔ فرمایا بے شک یہ لوگ جس میں مبتلا ہے سب تباہ ہونے والے ہیں اور بیکار ہے جو کچھ وہ کر رہے تھے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو سمجھایا کہ بت پرستی تمہیں دیکھنے میں اچھی لگی ہے مگر اس کا انجام تباہی اور اس کا فائدہ صفر ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا اس نے کہا کیا اللہ کے علاوہ میں تمہیں کوئی اور معبود لا کر دوں حالانکہ اسی نے تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت بخشی ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو شرم دلائی کہ تم نے بت پرست قوم کی نقل میں کسی مجسم معبود کا سوچ بھی کیسے لیا۔ جہانوں پر فضیلت خدا دے اور پوجا کسی اور کی ہو، یہ حماقت ہے۔ اس زمانے میں ہر نبی بنی اسرائیل سے ہی آتا۔ دیگر بے شمار فضیلتوں میں یہ بھی فضیلت کی ایک بڑی وجہ تھی۔ آیت نمبر 141 وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ سے وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ تک۔ فرمایا اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون والوں سے نجات دی جو تمہیں بدترین تکلیفیں پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو مار دیتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور تمہارے رب نے اسی میں تمہاری سخت آزمائش رکھی تھی۔ یعنی بت پرست قوم کی دیکھا دیکھی ان کے معبودوں جیسا معبود مانگنے سے پہلے بنی اسرائیل کو اپنا برا وقت یاد کر کے طاقتور خدا کا احسان مند رہنا چاہیے تھا جس خدا نے فرعونیوں کے مظالم سے نجات بخشی، ورنہ وہ تو ان کی قوت ختم کیے جا رہے تھے، یا موسیٰ کی پیدائش روکنے کے لیے بنی اسرائیل کی عورتوں کو اپنے کام کاج کی خاطر زندہ رکھ کر مردوں کو ماری جا رہے تھے۔ اس قتل عام والی مصیبت میں یا آزادی والی نعمت میں بنی اسرائیلیوں کے لیے ایک بڑی آزمائش تھی، ورنہ کسی بڑے سے بڑے جابر کی کیا مجال کہ وہ خدا کی مشیت کے بغیر کسی کمزور پر مسلط ہو جائے یا کمزور کسی جابر کے چنگل سے نکل جائے۔